الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات. جیسے کہ ابھی جماعت میں اعلان کیا گیا کہ آج ہماری یہ شریعت انفارمیشن کی 637ویں نشست کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں آج بتاریخ 22 اگست 2016 مطابق 18 ذیقعدہ 1437 ہجری بروز دوشنبہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. حضرات، آپ آج کے مخرج صاحب ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ان محافل کو کئی عنوانات سے پچھلے کئی لیکچرز پہ انہوں نے نوازا ہے. اور یہ بھی آپ واقف ہیں کہ ہم ہمیشہ عنوان مقرر پر چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے اکثر ہمیشہ سے ہی ایسے عنوانات دیے جو بڑی ہی دلچسپی کا باعث بنے. چنانچہ آج جو عنوان انہوں نے دیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر کوئی عنوان تجویز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اسے صف اول کے عنوانات میں شامل کیا جا سکتا ہے. ملت اسلامیہ ہند جن مصائب سے گزر رہی ہے اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اور شاید ایسا کوئی فرقہ ہو جو فرقہ ہمارے دیش میں نہ ہو. مسلمان عام طور پہ شہرت رکھتے ہیں کہ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں شاید کوئی فرقہ ایسا چھوٹا نہیں ہے جو ان 72 فرقوں میں شامل نہ ہو. تو میں یہ عنوان جو ہے مشکلات اور مصائب کیوں، اس کی بڑی اہمیت سمجھتا ہوں. یہ صحیح ہے کہ آپ کو کئی عنوانات سے مخاطب کیا گیا ہے، کیا جاتا رہا ہے، آپ نے دلچسپی لی ہے، لیکن آج کا عنوان بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. مجھے قوی توقع ہے کہ ہم اس عنوان سے مخرج صاحب کے خطاب سے پوری طرح سے استفادہ کریں گے اور حتی الامکان ان کے مشوروں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. میں آج کے مخرج صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم حاضرین اکرام، عنوان کا تعارف ابھی آپ نے سنا کہ مشکلات و مصائب کیوں. اس سلسلے میں اسلامیات کے ایک ادنا سا طالب علم کی حیثیت سے جب ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشکلات اور مصائب جو ہے مختلف قسم کے مختلف لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک تو بحیثیت انسان
ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ نے دنیا میں آزمائش رکھی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا خلقنا الانسان من نطفة امثاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کے بارے میں بتایا کہ ایک مخلوق نطفہ ہے جس سے اس کو پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لینا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ پھر فرمایا اس لیے اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ جو ایک جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس میں 2 صفتیں بتائی گئی کہ دیکھتا بھی ہے وہ دنیا کے معاملات کو اور سنتا بھی ہے۔ یہاں سننے کا تذکرہ بھی کیا گیا، دیکھنے کا سمجھ میں آتا، سننے کا اس لیے کہ انبیاء اکرام کی جو دعوت رہی ہے اس کو جو ہے زیادہ تر پڑھنے سے زیادہ سنا گیا ہے، اور جو بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے واعظ، نصیحت اور اپنے خطبات، خطابات کے ذریعے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ سے متعارف کرایا اور الہ واحد کی عبادت کی دعوت دی۔ تو یہ ایک انسانوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ دہر کی آیت میں نے پڑھی، سورہ ہود کی آیت کا ٹکڑا ہے، لیبلوکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں بھی جو ہے اہل ایمان سے مخاطبت نہیں ہے، عام انسانوں سے مخاطبت کہ جو ہے دیکھا جائے گا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ ایک اصل مقصد بتایا گیا کہ دنیا میں انسان آزمائش کے دور میں امتحان گاہ ہے کہ اعمال کیسے ہوتے ہیں، اچھے عمل کرتا ہے کہ برے اعمال کرتا ہے، یہ بتایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی سورہ انعام کی 165ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی انسانوں کے گروہ سے مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، انسانوں سے خطاب ہے کہ زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اب فرمایا گیا کہ دیکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے یہ بھی ایک آزمائش ہے، درجے بلند کر دیے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ صاحب بڑا عہدہ مل گیا، خوب پیسے کما رہے، اچھے اچھے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ یہ تو مشرکین کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے، کفار کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اور مشرکین تو یہی تھے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہ بولتے تھے یہ مسلمان، یہ تو کتنے غلام غریب، کیسے لوگوں کو آپ نعوذ باللہ میں اپنے اطراف جمع کر کے رکھے، آپ ان کو ہٹا دیے، ہم آپ کے دربار میں آ کے بیٹھنے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہتے تھے، تانا دیتے تھے، ہم تو اہل سربت ہیں، مال و متا دے کے وہاں چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ عہدوں کا دینا، مال کا دینا، اولاد کا دینا، اور جو ہے آرام اور آسائش کی زندگی کا دینا۔ قرآن مجید کی سائے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ آزمائش دی گئی ہے۔ پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، جس نے موت کو زندگی بنائی تاکہ تم لوگوں کو آزما کے دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ بتایا گیا کہ جو ہے یہ موت اور زندگی اللہ نے اس لیے بنائی کہ آزما کے دیکھے کہ کون ہے جو بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مشکلات اور مسائل آزمائش ہیں، تو آزمائش کا مقصد کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی 138ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ وَالصَّالِحُونَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں گروہ در گروہ یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قومیں میں تقسیم کر دیا۔ انسانوں کے بارے میں فرما رہا کہ کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اچھے حالات بھی آئیں گے اور برے حالات بھی،
یہ اس میں آزمات ہے، شاید یہ پلٹ آئیں. دولت تھی ایک دم چلے گئی، مفقود حال تھے، خیر غربت آ گئی، اچھے معاملات تھے معاملات بگڑ گئے، تو یہ اچھائی بھی دے سکتی ہے اور معاملات خراب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے. وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی. فرمایا گیا کہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ اور درگزر کرنے والا ہے. حاضرین اکرام، ایک بات یہ بتائی گئی کہ آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے بندے، اس کی طرف آ جائیں. حالات بگاڑ کے دیکھتے کہ آتا نہیں آتا کہ بندہ کیا معاملہ ہے. اب آزمائشیں جو ہے 3 قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. پہلی آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام، اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء اکرام پر جو آزمائشیں آئیں کسی عام انسان پہ کوئی سی آزمائش نہیں آ سکتی، نہ ہی وہ آزمائش کو برداشت کر سکتا ہے. ایک عام انسان جو انبیاء اکرام نے مصیبتیں جھیلی، مشکلات ان کے اوپر ڈالے گئے، جو کیفیات ان کی رہی، تو وہ معاملہ یہ تھا کہ جو ہے ان کے مراتب کو بڑھانا، اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ سے زیادہ ہونا، یہ انبیاء اکرام کا معاملہ تھا. اس کے بعد دوسرا گروہ تھا جس میں ہم صحابہ اکرام کو اور سلف صالحین کو شامل کر سکتے ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ایمان میں قوت دینا، ایمان کو اور بڑھانا، ان کے درجات کو بڑھانا ایمان کی. یہ معاملہ ان کا رہا کہ آزمائش میں آئے کہ دیکھیں ثابت قدم. تیسرا معاملہ ہے آپ کا ہمارا، تو وہ ہمارے پہ جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اصل میں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک بندے مومن کو پاک صاف کر دے اپنے گناہوں سے. تکلیفیں مصیبتیں ہم پہ جو آتی ہیں. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ جو ہے بہت ہی حالات خراب کر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ آزما کے دیکھے کہ ایمان پہ ثابت قدم ہوتا ہے کہ نہیں. ایک چوتھا معاملہ ہے کہ جو ہے یہ ثابت قدم رہتا ہے نا ایمان پہ، یا پھر اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے حالات کے لحاظ سے. یہ غلط معاملہ ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا جائزہ لیں ان مشکلات اور مصائب کے آنے کا، تو انبیاء اکرام کی اگر حیات طیبہ ہم سامنے رکھیں ان کی زندگیوں کو، تو محسوس کریں گے کہ جو ہے ہماری مشکلیں مصیبتیں ہیں کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے. ان کے معاملات ایسے، کیونکہ اکثر بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جانا، اس میں 2 قسم کا ہوتا ہے. کافی طویل عرصے سے علیل ہیں، انسان کو اتنا زیادہ غم نہیں ہوتا. ایک کوئی انتقال کر جائے انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دیکھیں کہ نرینہ اولاد تینی بچپن میں اٹھا لیا گیا. صرف ایک مرتبہ حضور کی آنکھوں سے اشروا ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے جو دل میں محبت رکھ دی ہے، لیکن کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. نبی کا مخاطب کہ اگر اب ذرا دنیا میں تصور کرے کہ اگر کسی کی اولاد نریدہ مر جائے تو کیا حال ہوتا ہے. سب میرے کو بچہ تھا وہ بھی چلا گیا. کوئی لفظ زبان پہ، صرف پوری آپ سیرت طیبہ پورے اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ایک ہی روایت ملتی کہ حضور آنکھوں سے اشروا، ایک مرتبہ سے، زبان سے کہیں شکوہ نہ شکایت، راضی برضا تقدیر پہ. یہ معاملہ کہ اللہ کی مرضی، اس کا منشا. یہ معاملہ ہے کہ جو ہے انتخاب سب کسی وجہ سے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیے قریبی رشتہ دار. غزوہ احد کا معرکہ دیکھ، چچا وہ بھی شہید ہے. چچا وہ چچا کے جو ہے ابو جہل سے کوئی بات کرنے ڈرتا تھا مکے میں. کہ بہادری دیکھیے کیسے بہادر چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بہادر. اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن سارے معاملات جانتے نہیں تھے. ان کو شوق ہی الگ تھا. ان کا شوق تھا پہلوانی کرنا، ان کا شوق تھا شکار کرنا. ایک بار شکار کر کے آئے تو دیکھا کہ ان کی لونڈی، ان کی باندھی گھر کے باہر منہ لٹکایا لے. پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو بولا کہ آپ کو کچھ خیال نہیں اپنے بھتیجے کا؟ تو بولے کیا ہوا؟ تو بولے ابو جہل نے ایل فیل بک کے گئے آپ کے بھائی. غصے سے وہی کمان جو شکار کی تھی لے گئے اور جا کے پورے سرداروں کے درمیان اس کے سر پہ مارا ہے. دیکھیے آپ کیا بہادری تھی.
کہا کہ اگر میرے بھتیجے کو آئندہ سے کچھ کہے گا تو تیرا پھر دوگر بناؤں گا. اور کہا سن لے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں, دم ہے تو آؤ, کوئی مخالف کوئی نہیں آیا. جب اسلام قبول نہیں کرے آ کے اسلام قبول کرے, اعلان پہلے بعد میں ایمان اسلام قبول کرے. اتنے بہادر چچا شہید ہوئے, نہ صرف شہید ہوئے بلکہ ہندا نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی. آپ دیکھیے کان ناک کاٹ کے اس کا مالا بنا کے گلے میں پہنے, کیا حالت ہوئی ہے. لیکن کہیں معاملہ یہ کہ شکایت شکوہ کوئی بات نہیں. نوجوان صحابی تھے بہت کم عمر, جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے حضور کے بہت چہیتے تھے صحابی ہیں, کم عمر نوجوان ہیں لیکن بہت چہیتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ کتنا اعتماد بندہ لگا لیجیے. جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے تو اس وقت جو مدینے کے لوگ ہیں جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا بھیج دیجیے. تو بڑے بڑے جیت صحابہ تھے, آپ نے کسی کو نہیں بھیجا, اس عمر نوجوان مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا. اور انہوں نے قرآن کی تعلیم اتنی دی, لوگوں کو اسلام میں اتنا داخل کیا کہ مخری کے لقب سے جانے لگے. وہ غزوہ احد میں شہید ہو. آپ دیکھیے کہ جو ہے کیسا غم کے پہاڑ. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, خود کی کڑیاں دھس گئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے. سر اٹھاتے تو جو اطراف صحابہ تھے وہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ سر نہ اٹھائیں, کیسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے, میں آپ پہ جان نچھاور کر. غشی آ گئی حضور غزوہ احد میں, یہ معاملہ کیسی تکالیف. لیکن کہیں آپ دیکھیے کہ کیسا کہ مالک کیا ہو رہا میرے ساتھ, اللہ کے نبی اللہ کے رسول. یہ استقامت کا جو مظاہرہ ہے مصائب اور مشکلات میں انبیاء کرام کی تعلیمات. عزیزان گرامی, دعوت دین کے بارے میں دیکھیے تھوڑا سا کچھ ہوا تو کیا معاملہ لوگوں کا پریشانی ہے. دین کی دعوت دینے کے بارے میں اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے باتیں چھوڑ دیں, صرف طائف کے سفر کو یاد کر لیں تو پھر کوئی مشکل نظر نہ آئے. کیسی مسائل, کیسی مشکل, پورے شریر بچے کئی میل تک پھترے مارتے ہوئے آئے. غشی آ کے بیٹھ جاتے تو شریر نوجوان بغلوں میں سے ہاتھ دے کے حضور کو اٹھاتے اور دوڑاتے, پھترے مارتے. جب وہ چلے گئے آپ اٹھے تو چکرانے لگے. کہتے زید جو آپ کے غلام تھے وہ آپ کو سہارا دینے لگے. اس وقت بھی دعا ہے کہ مالک زمانے میں ہلکا کر دیا گا, مالک مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں, لیکن اگر تو راضی ہے اس حالات میں بھی تو بس میں بھی رضامند ہوں. دیکھیے کیا معاملہ. کسی نے پوچھا کہ غزوہ احد کا دن آپ پہ بہت بڑا تھا کیا؟ کہا کہ نہیں, طائف کا دن میرے پہ بہت بڑا تھا. دیکھیے احد سے بڑا اس دن کو کہا. تو یہ مشکلات مصائب انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں ہم کو ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے, ایسی آزمائشیں, بس جیسے ہی اعلان کیا کہ میں ان کو خدا نہیں مانتا, گھر سے نکال دیا گیا. دیکھیے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ تو کیا ہمارے خلاف بولنا ہمارے خداؤں کے, چلو چھوڑو نکلو یہاں سے. سننے کے لیے کوئی تیار. سمجھا کہ شہر کے لوگ اپنے علاقے کے لوگ مانیں گے, لوگوں نے بھی انکار کر دیا. سمجھا ہے کہ جو ہے ان بتوں کو توڑ کے بتائیں ان کو یہ خدا نہیں ہو سکتے, توڑا تو چلے نہیں, بدلہ لو اپنے خداؤں کے ساتھ جو احانت کی ہے ابراہیم نے. آگ لگا دی. کیا کیفیت ہے, آگ میں پھینکے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ مالک میں جل جاؤں گا. یہ روایت یہ بھی آتی کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں اگر آپ حکم دے تو ایک پر ماروں گا آگ بجھ جائے گی. کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ جبریل نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ پھر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, وہ کافی ہے میرے. پھینکے گئے آگ میں. عزیزان گرامی کیسے مصائب آپ دیکھیے. ایک شادی ہوئی بی بی سارا سے, کوئی اولاد نہیں. پھر شادی ہوئی بی بی حاجر سے, اولاد پیدا ہوئی, معصوم گود میں بچہ ہے. حکم ہو رہا جاؤ بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ. یہ پوچھ رہے مالک کو کیسے گزاریں گے جب جا کے دیکھتے تو نہ پانی نہ پرند نہ چرند نہ جانور,
نہ انسان غیر آباد علاقہ چھوڑ کے واپس ہو رہے. اور ان کی بی بی ہاجر کا، جن کو اردو میں وہ لوگ اکثر حاجرہ کہتے ہیں، بی بی ہاجر کا کیا معاملہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ قائلہ یا سیدی، میرے سردار کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. ظاہر محبت ہے بیوی سے، بچے سے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے وہ محبت حائل نہیں ہو پا رہی. کیسی آزمائش، کیسی مشکل اس کا دور ہے. آپ سوچیں، ایک بیوی سے لڑکا ہوا اتنا کم عمر، بہت چاہنے لگ گئے تھے، اس کو چھوڑنے کا حکم. خالی اتنا کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم، تو کہا نعم، ہاں، بس یہی کہہ کے واپس ہو. پھر کبھی پلٹ کے بھی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا. خیال تو آیا ہوگا، ارادہ نہیں کیا جانے کا. پھر جب وہ 8-10 سال کے ہوئے تو اللہ نے فرمایا ایک بچہ بیوی چھوڑے تھے، کبھی خبر لی. تو بولے مالک حکم دے کہا جاؤ. آئے دیکھے دوڑنے کے قابل ہو گئے اسماعیل، بڑے خوش ہو گئے، آبادی ہو گئی ہے وہاں. اب دیکھیے آپ پھر حکم خواب میں صبح کرو. سب حادثے میں مر جانا کسی لڑکے کا، طبعی موت سے کسی کا انتقال کر جانا، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے حلق کو کاٹنا، کیسی زبردست آزمائش، کیسی مصیبت اور مشکل کا معاملہ. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ زبان پہ شکوہ، اللہ کا حکم بس چلے دعا کرنے کے لیے. عید بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، وہ انہی کی سنت کی اتباع میں تو دعا ذبح کرنا. آپ دیکھیے جب کامیاب ہو گئے اس میں تو اللہ نے فرمایا خلیل، یہ تو میرا دوست ہے، ہر امتحان میں کامیاب ہے. تو یہ انبیاء کا معاملہ کہ جو ہے مشکلات اور مصائب میں وہ جو ہے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے. عزیزان گرامی، مشکلات کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یقیناً آسانیاں فراہم کرتا ہے. مشکل اور مصیبتوں کے بعد حالات بدلتے ہیں. ہم اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو مکے میں صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت ہو چکا ظلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے. وہ سب ناراض ہو جاتے، فرماتے ایسا تو وقت نہیں آیا پہلے کی امتوں کے اوپر جو ہے لوہے کے جالیوں سے ان سے کھینچا گیا ان کے گوشت کو، جسم سے، ہڈیوں سے، لیکن انہوں نے ایمان کا سامان نہیں چھوڑا، صبر استقامت کا مظاہرہ کیا. کیا کیفیت مکے میں مشکلات اور مسائل، لیکن یہ کہ کچھ نہیں. لیکن قرآن نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکلوں کے بعد آسانی ہے. جو بھی مصائب آتے ہیں، چاہے اس ملک کے حالات ہو، امت کی کیفیت ہو، اپنی انفرادی زندگیوں کے معاملات ہو، قوم کا معاملہ ہو، امت کا معاملہ ہو، مسائل اور مشکلات میں ثابت قدم اگر رہیں گے، ایمان پہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو کامیابیاں اس قوم کے، اس فرد کے، انفرادی معاملہ تو فرد کے، قوم کا معاملہ تو قوم کے قدم چومیں، کامیابی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی 141ویں آیت ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَاتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے نجات دی، بنی اسرائیل سے مخاطبتیں، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. بڑی آزمائش میں بنی اسرائیل مبتلا کیے گئے. عزیزان گرامی، ہم نے بنی اسرائیل کی آزمائش کا بات کہی، اور جو ہے پھر انبیاء کرام کے جو آزمائش ہے اس کا سرسری تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. مومن کے لیے ایک آزمائش ہے. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 155ویں آیت ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہر اہل ایمان پر آزمائش آئے. اب آزمائش کس انداز میں آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا، اللہ کی مشیت میں جس طرح آزمائش آئی. لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہم کو بتاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ 155 سے 157 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی. کہا گیا، اور یہاں لام نبلو ولا نبلو میں لام تاکید ہے. کہا گیا کہ ہر کوئی لازماً، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نبلا یہ کے معنی ہے کہ دو طرفہ آزمائش میں مبتلا کرنا. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے،
کہ کس میں؟ تھوڑا سا خوف کے ساتھ، والجوع بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے. کیا کیا کہا گیا؟ پہلی چیز خوف طاری کر دیا جائے گا. سب کیا ہوگا ہمارا؟ ہم کو باقی رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ ہم رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ خوف طاری ہو جائے گا. پھر بھوک، سب کھانے کے لیے مشکل نظر آ جائے گی معاملات. پھر کہا گیا مالوں میں نقصان ہوگا، تجارتیں جلائی جائیں گی، کاروبار لوٹ لیے جائیں گے، معاملات خراب کر دیے جائیں گے. والانفس، نفسوں میں نقصان ہوگا، خود تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا، انگلیاں کٹ جائیں گی، پیر کٹ جائے گا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، زخمی شدید کر دیے جاؤ گے، موت کے منہ میں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے موت بھی آ جائے تم کو، حالت ہوگی. والثمرات، پھلوں میں نقصان. بعض نے کہا باغات کا نقصان، باغ کے پھل کا، لیکن اکثر مفسرین نے کہا ثمرات سے مراد اولاد ہے. اولاد تمہارے سامنے ماری جائے گی یا مر جائے گی، جو بھی ہوگا. کہا گیا کہ مبشر الصابرین، بس صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کہ اس بات کی الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اسی کی طرف ہیں اور ہم سب اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانے والے. کیا معاملہ ان کا استقامت کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. پھر کیا ہوگا؟ عنایات ہوگی اور بڑی رحمت ان پر سایہ کرے گی. اور ایسے ہی لوگ راہ راست والے ہیں، ہدایت والے. کیسے لوگ ہیں؟ جو مشکلات میں صبر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیے جب جو چیزیں بتائی گئی، خوف طاری کر دیا جائے، سنتے نہیں سنتے، ڈرایا جائے گا. بھوک، مالوں میں نقصان، خود انسان کی ذات کو نقصان، پھلوں میں نقصان، اولاد کا نقصان. صبر کرنے والے پر اللہ نے فرمایا بس یہ صبر کریں ان معاملات میں، خوشخبری سنا دو ان کو. جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو ان کو ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں. اور ایسا ہم سمجھتے صاحب تھوڑا نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ تھوڑی نکال دیا، چلو اسی معاملہ ہے، حج وج کر لیا، زندگی جنت میرے کو مل جائے گی. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 214ویں آیت. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ 4 ڈنڈ بیٹھک مار لیے، نماز پڑھ لیے، تھوڑا زکوٰۃ وکات دے دیے، خیر چلے ایسے چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. وہ مصیبتیں آئی نہیں تم پر جو پہلے لوگوں پر آئی، وہ آئے گی. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آ کے بولنے لگے اللہ کے نبی کب آئے گی مدد اللہ کی، متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. ایسی مشکل آ گئی ان کے اوپر، یہ دور گزر چکا ان کے اوپر. ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، ان سے کہا گیا کہ یقین رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. اور آئی اللہ کی مدد، بدر میں آئی، احد میں آئی، خندق میں آئی، فتح مکہ تو لوگوں نے دیکھ لیا. پھر سورہ محمد میں ارشاد فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. یہ سورہ محمد کی 31ویں آیت ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. کون ہے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ کون ہے جو ثابت قدم رہنے والا ہے؟ یہ کہ ڈر کے حالات سے گھر بیٹھ گیا نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے والا. پھر غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید کیے ہوئے اور 14 مشرکین مارے گئے. بدر میں کا بالکل اپوزٹ ہوا. بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مشرک مارے گئے تھے. صحابہ کو بڑا ناگوار گزرا. سورہ آل عمران کی تقریباً سورہ آل عمران غزوہ احد پر تبصرہ کرتا ہے اور اس میں کہا گیا ہے تم کو کیا ہو گیا؟ یہ معاملہ تو ان کے ساتھ بھی ہوا نا،
وہ باطل ہو کر حق پہ نہیں رہ کے انہوں ہمت نہیں آ رہے، تم حق پہ رہ کے ہمت آ گئے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا تھا، تم کو چھانٹ لینا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ منافق کفر کی روش کون اختیار کرتے، اہل ایمان کون ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کا فرق کرنا چاہتا تھا. بسا اوقات یہ مشکلات اس لیے آتی کہ اللہ تعالیٰ جانچ لینا چاہتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں. فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا، بتا دینا چاہتا کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے. یہی ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، اس کی ویسی طرح کی آیت ہے. اور یہ جو ہے اس میں بھی کہا گیا کہ جو ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسی جاؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش نہیں کی اور دیکھا نہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والے اللہ کے راستے میں. عزیزان گرامی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ مصائب اور مشکلات مختلف قسم سے اس کا اظہار ہوتا ہے. بعض کا مالی نقصان ہوتا ہے، بعض کا جانی نقصان ہوتا ہے، بعض کے رشتہ داروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، بعض کے اولاد میں نقصان ہوتا ہے، بعض اس شخص کو خود نقصان ہوتا ہے. یہ سارے معاملات خوف بھوک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ڈر محسوس ہونے لگتا ہے. اس وقت بندے مومن کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان کس درجے کا ہے، ایمان کس درجے پر ہے، کہ آیا حقیقت میں وہ اللہ پر یقین کرتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر کے وہ شہادت کا اعلی درجے کو فائل ہو جاتا ہے. وہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ جو ہے اٹھائے گا اور مجھے اس دنیا سے اچھی دنیا عطا کرے گا، اس مقام کے باغات سے اچھے مقامات، اچھے باغات مجھے عطا کرے گا. وہ باغات کے پھل ایسے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ان سیزن کوئی سیزن کا پھل نہیں گا، ہمیشہ ہمیشہ پھل رہنے والے. وہاں کا مسیح ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. موت وہاں نہیں آئے گی، غم کا تصور وہاں نہیں ہے، وہاں تو آرامی اور خوشی اور راحت ہی راحت ملنے والی ہے. کیا بندہ اس کا یقین دل میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ بڑی آزمائش کا یقین کی کیفیت میں اس کا ایمان اس درجے میں ہے کہ نہیں، وہ یقین کر لے کہ وہاں میرے ساتھ ہی انعامات ملنے والے. یہ آزمائشیں اور مشکلات جب آتی ہیں تو اس وقت اگر بندے مومن ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرے، اس میں سے جو نکل کے آتا ہے گروہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو، ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرو، تو تم کو اس سربلندی. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو، حالات سے تم خوف مت کھاؤ، رنجیدہ مت ہو، حزن و ملال میں مت مبتلا ہو. تم کو یہ اللہ سربلندی عطا کرے گا، یہ حالات کو بدل دے گا. شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ. ایمان میں سچے مومن ہیں، حالات پورے بدل جائیں گے، سربلندی ہم کو ہی عطا کی جائے گی. صحابہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے. جب آزمائشیں پوری ہوئی تو انعامات کا ایسا اظہار ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کیفیت یہ ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے نکلتے، زکوٰۃ لینے والا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، مال اتیو مال. ایک معاملہ یہ تھا، بی بی عائشہ ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 دن چولہا ہمارے گھر میں نہیں سلگتا. کیا کہتے تھے؟ کھجور دودھ وغیرہ ملا، بس گزارا ہو گیا. اور معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے نکل رہے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. آزمائشوں پہ استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے. بس بندے مومن کی کیفیت ہے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر راضی نہ رہے تو بھی کیا کر سکتے ہیں بندے مومن؟ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹر لاگ علاج کر لے، اللہ شفا نہ دے تو شفا نہیں ہوگی. کوئی دوا بھی کارگر نہیں ہوتی اگر اس نے شفا نہیں لکھی. تو بندے مومن کا معاملہ یہ تو ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور آج کل تو ڈائبیٹکس کامن ہے، اتنے بچوں کو ڈائبیٹکس. ایک جگہ دعوت میں بیٹھا، تقریباً ایک 6-7 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ ایک 8-9 سال کا بچہ ہے. اس نے بولا انکل ان کو میٹھا مت کھانے دو. میں نے کہا کیوں؟ اس کو ابھی انسولین لے کے آیا. میرے کو اتنا تعجب ہوا، 6-7 سال کا بچہ انسولین لے کے آیا. کیا ہے دیکھیے، تو ہم سمجھتے ہیں کیا ہے. تو بندے مومن کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی بھی تکلیف اس کے گناہوں کا سبب بنتی ہے. ایک صحابی رسول کو بڑا بخار آ گیا شدید، جس کو اطلاع ملی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. انہوں نے بخار کو برا بلا کہا صحابی رسول. حضور نے منع فرما دی، کہا مومن کی تکلیف، یہ بخار بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. ہمارے کو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی تکلیف ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بننے جا رہی ہے. یہ ہم کو تعلیم دی گئی کہ مشکل حالات میں بھی یہ سمجھے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے.
اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو کرے گا۔ اگر اس کی مشیت میں دنیا میں سرخرو نہیں ہے تو آخرت تو ہمارے ہی حق میں، ہمارے حصے میں آنے والی ہے۔ اس جذبے اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو توفیق دے کہ ہم صبر و استقامت کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھیں۔ مالک دنیا میں ہم کو زندہ رکھیے تو اسلام پر زندہ رکھیے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔